अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो में दूसरी बैत अक़बा के बारे में जानना शुरू किया था। इस वीडियो में हम सीरतुन नबी के इस सफ़र को वहीं से आगे लेकर चलेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। बैत की शरायत के मुतल्लिक बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी और लोगों ने बैत शुरू करने का इरादा किया। इब्न इसहाक कहते हैं कि जब लोग बैत के लिए जमा हो गए तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा बिन नज़ला ने कहा, तुम लोग जानते हो कि इनसे, इशारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, इनसे किस बात पर बैत कर रहे हो? जी हाँ की आवाज़ों पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम लोग इनसे लाल और काले लोगों से जंग पर बैत कर रहे हो? अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि जब तुम्हारे अनवाल का सफाया कर दिया जाएगा और तुम्हारे अशराफ कत्ल कर दिए जाएंगे तो तुम इनका साथ छोड़ दोगे, तो अभी से छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें ले जाने के बाद छोड़ दिया तो ये दुनिया और आखिरत की रुसवाई होगी। और अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के बावजूद वो अहद निभाओगे जिसकी तरफ तुमने इन्हें बुलाया है, तो फिर बेशक तुम इन्हें ले लो, क्योंकि ये खुदा की कसम दुनिया और आखिरत के लिए भलाई है। इस पर सब ने एक आवाज़ होकर कहा, हम माल की तबाही और अशराफ के कत्ल का ख़तरा मोल लेकर इन्हें कबूल करते हैं। हाँ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये अहद पूरा किया तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। लोगों ने अर्ज़ किया, अपना हाथ फैलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैलाया और लोगों ने बैत की। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि उस वक्त हम बैत के लिए उठे तो हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ज़ुरारा, जो उन 70 आदमियों में सबसे कम उम्र वाले थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और बोले, अहले यस्रिब ज़रा ठहरे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊँटों के कलेजे मारकर, यानी लंबा चौड़ा सफ़र करके, इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ले जाने के बाद हमको सारे अरब से दुश्मनी, तुम्हारे चुने हुए सरदारों का कत्ल और तलवारों की मार का ख़तरा है। लिहाजा अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो तो इन्हें ले चलो और तुम्हारा अजर अल्लाह पर है, और अगर तुम्हें अपनी जान अजीज़ है तो इन्हें अभी से छोड़ दो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा काबिल कबूल होगा। बैत की शर्तें पहले ही तय हो चुकी थी, एक बार नज़ाकत की वजाहत भी हो चुकी थी। अब ये तस्दीक दोबारा हुई तो लोगों ने एक आवाज़ होकर कहा, असद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ज़ुरारा, अपना हाथ हटाओ, खुदा की कसम हम इस बैत को ना छोड़ सकते हैं और ना तोड़ सकते हैं। इस जवाब से हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु को अच्छी तरह मालूम हो गया कि कौम किस हद तक इस राह में जान देने के लिए तैयार है। दरअसल हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ज़ुरारा हज़रत मुसब रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उमैर के साथ मिलकर मदीना में इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग थे, इसलिए फितरी तौर पर वहीं इन बैत करने वालों के दीनी सरबराह भी थे और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बैत की। चुनांचे इब्न इसहाक की रिवायत है कि बनु नज्जर कहते हैं कि अबू उमामा असद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ज़ुरारा सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया, और उसके बाद आम बैत हुई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हम लोग एक एक आदमी करके उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैत ली और उसके बदले में जन्नत की खुशखबरी ली। बाकी रह गई 2 औरतें जो इस मौके पर हाजिर थी, तो उनकी बैत सिर्फ ज़ुबानी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी अजनबी औरत से मुसाफिहा नहीं किया। बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज़ रखी कि 12 सरबराह मुंतखब कर लिए जाए जो अपनी अपनी कौम के निगरान हो, और इस बैत की शर्तें पूरी करवाने के लिए अपनी कौम की तरफ से
ذمہ دار اور جوابدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا، آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہو۔ آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب ہو گیا۔ 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ جب ان لوگوں کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے کفیل یعنی ذمہ دار ہے، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل بنے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا، جی ہاں۔ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ چنانچہ یہ پتہ بالکل آخری لمحوں میں چلا اور اتنا وقت نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش تک پہنچا دی جائے، اور وہ اچانک اس اجتماع کے پاس ٹوٹ پڑے اور انہیں گھاٹی ہی میں پکڑ لیں۔ اس لیے اس شیطان نے جلد ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر بہت تیز آواز میں پکار لگائی، خیمے والو، محمد کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہے اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ اے اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلدی ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں یعنی خیموں پر چلے جائیں۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ چاہے تو ہم کل اہل مکہ پر تلواروں کے ساتھ حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و عالم کی شدت سے ان کے اندر ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس طرح کے بیعت کے جو نتیجے ان کی جان و مال پر ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے سرداروں اور بڑوں کا ایک وزنی وفد اہل یثرب کے خیموں کی طرف نکل پڑا تاکہ اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کرے اور یوں بولے، خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس شخص کو ہمارے درمیان سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں ہے جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ لوگ ہیں۔ لیکن چنانچہ مشرکین خزرج کو اس بیعت کے بارے میں بالکل کچھ پتہ ہی نہ تھا، کیونکہ یہ پوری رازداری کے ساتھ رات میں ہوئی تھی۔ اس لیے ان مشرکین نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ آخرکار یہ وفد عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا۔ اس نے بھی کہا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا، اور وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر ایسا کام کر دے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے بغیر مشورہ کیے میری قوم ایسا نہیں کرتی۔ باقی مسلمان چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور چپ ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے نہ ہاں بولا نہ نہیں۔ آخر قریش کے سرداروں کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ مکہ کے سردار تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس خبر کی کرید میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے۔ یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ اور منذر رضی اللہ عنہ بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑنا چاہا، لیکن منذر رضی اللہ عنہ زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور بھاگ نکلے۔ البتہ سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ پکڑا گیا اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے، انہیں قید کرنے کے لیے رسی سے باندھ دیا گیا۔ پھر انہیں پیٹتے ہوئے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا،
کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینہ سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دعویٰ بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ نظر آ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ باخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے حالت میں ہوئی جب یثرب اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا، اور یہ جذبات اور احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہیں تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و آزمائش کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے آگے چل کر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے اور ایسے ایسے اثر و نشان چھوڑے کہ ان کی نظیر ماضی و حال میں کم ہی ملتی ہے۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم اپنے اس سیرت النبی کے سفر کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔